نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس چل رہی ہے جی ہماری، آیت نمبر 17 سے لے کے 22 تک۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں ایک بار۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اس ماں کے اوپر مد نہیں لکھی ہوئی تھی تو پتہ چل گیا کہ الف مدہ جو ہے محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے تو سبب مد بھی آ گیا، تو یہاں پہ مد پڑھنی ہے۔ اکفرہ، کاف کے لیے کاف اور تا دو ایسے حروف ہیں جن کو جب یہ ساکن ہوں تو یہ آواز بالکل بھی اس کی کلکلہ کی طرح نہیں آنی چاہیے۔ اکفرہ نہیں ہوگا یہ۔ من ای شیء خلقہ، دو بار نون آیا، ایک من کا نون ساکن اور شیء کا تنوین کا نون، تو اس کے بعد خا حروف حلقی ہے، اس کے بعد حمزہ حروف حلقی ہے، تو ہم نے اس کا اظہار کیا، من کر کے نہیں کیا۔ من ای شیء خلقہ، خلقہ، لام کو بیچ میں پتلا، یہ خص ضغط قز حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں۔ من نطفۃ خلقہ، یہاں پہ کیا ہے جی، من کے بعد نون آیا، نون ساکن کے بعد نون ہے تو ہم ادغام کریں گے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، خلقہ فقدرہ، جب بھی ہا کے اوپر الٹی پیش ہو تو اس کو واو مدہ کے برابر یعنی دو حرکت کے برابر پڑھا جائے گا۔ یہ ساری جگہ پہ ایسے ہی ہے۔ ہاز یہ کیوں الٹی پیش ہے، سیدھی کیوں نہیں ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہا ضمیر کا ما قبل اور ما بعد، جو اس سے پہلے حرف ہے اور اس کے بعد والا حرف دونوں متحرک آ جائیں تو اس کے اوپر الٹی پیش آتی ہے۔ تینوں جگہ پہ یہی کنڈیشن ہے۔ خلقہ قاف زبر کے ساتھ ہے، ہو کے بعد فا کے اوپر زبر ہے تو یہ الٹی پیش۔ آگے پھر را اور سا دونوں یہ الٹی پیش۔ یسرہ، یہ بھی الٹی پیش۔ اکبرہ، الٹی پیش۔ آگے بھی اسی طرح۔ تو اگر ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ تو یہ ہے جی ہمارے تجوید کے قواعد کے مطابق، اس میں کثرت سے قاعدہ کیا ہے، قاف پر حرف ہے، باقی پر حرف کے فاقبر، قاف پر بھی ہے قلقلہ بھی ہے۔ انشرہ، نون کے بعد شین ہے تو اخفا ہوا یہاں۔ یہ ہوئی جی تجوید کے مطابق کچھ باتیں، تھوڑی سی آگے چلتے ہیں۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں کہ علم صرف میں ہمارے کلمات جو ہیں وہ روٹ ورڈ سے کیسے بنے، مصدر سے کیسے بنے۔ یہ لفظ قاف تا لام مادہ ہے، بڑا معروف لفظ ہے اور یہ اردو میں ابھی آتا ہے۔ یہ قاتل یقتل نصر ینصر کے وزن پر آتا ہے اور یہاں پر یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ فعل ماضی مجہول کا وزن نوسرہ کے وزن پر آتا ہے، نوسرہ کے وزن پر یہ بنا قتلہ۔ الانسان نون
سین یا مادہ سے افعلان کے وزن پر انسیان بنا، اس میں علماء کہتے ہیں کہ یا کی زبر جو ہے وہ سین کو دے کر یا کو حذف کر دیا. یہی ڈکشنری میں اس کا لکھا ہوا ہے. انسان پہلے میں نے ایک بار کافی ڈیٹیل سے الف نون حمزہ نون سین سے بھی بنایا تھا. ما کو کہتے ہیں جی ما تعجبیہ. اکفر کاف فا اور را مادہ سے باب افعال، باب افعال سے افعلا کے وزن پر اکفرا. ہو ضمیر جب بھی کسی فعل کے بعد آئے تو منصوب متصل، من حرف جارہ. ای مضاف، یہ حرف اس میں استفہام ہے. تقریری، اس میں استفہام تقریری جمع تحقیر، حقارت کے لیے جمع تحقیر. شیئن، شین یا حمزہ مادہ سے شیئن اسم. خلقہ، یہ بھی فعل ماضی، ہو ضمیر منصوب متصل، من جارہ، نطفتن نون طا اور فا مادہ سے فعلتن کے وزن پر. اس میں جامد لکھا ہے اس ڈکشنری میں. خلقہ، پھر اسی طرح فقدر، فا حرف عطف، قاف دال را مادہ سے کون سا باب ہے جی؟ باب تفعیل، فعل ماضی. تو یہ جو ساری ہی ضمیریں ہیں یہ ضمیر منصوب متصل ہیں. کون سی؟ یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، بار بار لکھنے کی بجائے اس کو ایرو دے دیتے ہیں. تو یہ ساری ضمیروں میں کامن شے کیا ہے کہ یہ ہر بار فعل کے بعد آئی ہے، اس لیے اس کو ہم نے کہا ضمیر منصوب متصل. ثم، پھر حرف عطف، فا حرف عطف ترتیب. مرکب عطفی کے لیکچر میں ہم نے اس کو فا، واو اور ثم کو اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے. ثم، پھر حرف عطف ترتیب و تراخ. سبیل، فعیل کے وزن پر سبل، سین با لام، فعیل کے وزن پر اسم سبیل. السبیل، الف لام لگ گیا، السبیل. یسرہ، یسرہ یا سین را مادہ سے، یہ بھی کیا ہے جی؟ باب تفعیل. ثم، پھر حرف عطف اماتا، موت مادہ سے باب افعال. یہ لفظ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا بنے گا امواتا. امواتا افعالا کے وزن پر. ابھی کیا ہے جی؟ واو متحرک ماقبل ساکن، تو ہم نے اس واو کی حرکت میم کو دی.
پھر میم کے اوپر زبر ہے، واو مطابقت کے قاعدے کے مطابق زبر کی وجہ سے الف میں بدل گئی تو یہ لفظ بنا اماتا. فا پھر عطف، اقبرہ، قاف با اور را مادہ سے وہی اردو کا لفظ قبر، موت، قبر، اس کو بھی باب افعال سے لیا ہے. یہ بھی بڑا آسان ہے، امواتا کے وزن پر اکبرہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ثم پھر عطف، اذا شرطیہ، شین یا اور حمزہ مادہ سے شیعہ ہو کر یا الف سے بدلی تو یہ بن گیا شاء. انشرہ، نون شین را، موت کے بعد دوبارہ جمع کرنا، تو انشرہ یہ بھی باب افعال سے ہے، افعلہ کے وزن پر انشرہ. ہو ضمیر منصوب متصل. یہ جی کلمات جو اپنے روٹ ورڈ سے بنے. آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب. جی ابھی چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب، کرتے ہیں ان کی آپس میں تعلق کیا ہے. قتل فعل ماضی، ہر فعل ماضی مجہول کے بعد ایک مرفوع اسم آتا ہے. ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، یہ مرفوع ہے جی. اس کو ہم نے کیوں مرفوع کہا کہ اس کے نون کے اوپر پیش ہے، یعنی مرفوع بالضمہ ظاہرہ علی نون، یعنی جو نون کے اوپر ضمہ ظاہر ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلا یہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہے. مرفوع ہو کر آگے 8 مرفوعات میں سے کیا بنے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ یہاں پہ بنا نائب فاعل. نائب فاعل ہمیشہ تب بنتا ہے جب اس سے پہلے ماضی یا مضارع مجہول ہو، تو یہ ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے جی. قتل الانسان، ہلاکت ہے انسان کے لیے. کچھ علماء لکھتے ہیں قتل لعن کے معنی میں ہے، یعنی لعنت ہو. ما تعجبیہ کہہ کر کہا ہے کہ تعجب ہے کہ یہ کیسا ناشکرا ہے، یہ کفر کرتا ہے. تو اکفرہ، تو اکفرہ اس ایک مذکر نے کفر کیا. اس میں ہوا جو ہے وہ مرفوع ہو کر فاعل جمع اس سے پہلے یہ فعل جمع یہ مفعول بھی، تو یہ تینوں فعل فاعل مفعول، تو وہ جملہ پورا ہو گیا. ما تعجبیہ کے بعد کیسا ناشکرا ہے. من ای شیئن، ای مضاف، یہ مضاف الی مل کر مرکب اضافی، یہ مجرور کس جار کا؟ من کا. تو یہ جار مجرور مل کر متعلق بنے خالقہ کے. اس خلق تو متعلق جو ہے وہ مقدم آیا خلقہ ہو، یعنی یہ سوالیہ انداز ہے، اور اس کو علماء نے لکھا ہے یہ اس میں استفہام تقریری ہے. حمزہ استفہام تقریری بھی آتا ہے جو متکلم کے نزدیک اس کا بات کو صحیح ثابت کرنا مظنون ہو. تو خلقہ ہو اس ایک مذکر نے پیدا کیا اس کو، یعنی انسان کو. ہوا پھر یہ فاعل، فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی.
ہم نے اس کو ساری کو ایرو دے کر مرفوع ضمیر منصوب متصل لکھا تھا، تو گویا یہ ساری ضمیریں منصوب ہیں، تو منصوب سے مراد ہے اس نے مفعول بہ بننا ہے یا ان 13 منصوبات میں سے کوئی ایک بننا ہے، تو چوز کیا ہم نے، پتہ چلا یہ مفعول بہ بن رہی ہے۔ کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ اس ایک مذکر نے۔ آگے پھر من نطفتن، یہ بھی ہم کہیں گے مرکب جاری، یہ متعلق بن رہا ہے، متعلق بھی ہے اور فعل سے مقدم بھی ہے، کس خلقہ؟ اس خلقہ کا، نہ کہ اس کا۔ تو پھر وہی بات، فعل اس میں ہوگا فاعل ہے، فعل جمع فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بہ، تو یہ گویا مکمل ایک جملہ بنا اپنے متعلق کے ساتھ کہ ایک حقیر نطفے سے، قطرے سے پیدا کیا ہے اس ایک مذکر نے اس کو، یعنی اللہ نے اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے۔ فا، پھر ترتیب کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی فوراً، ٹائم نہیں دیا اس میں، یعنی پیدا کرنے کے فوراً بعد فقدرہ، اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ فا عطف، ترتیب، قدرہ میں ہوا فاعل جمع فعل ہو مفعول، تو یہ فعل فاعل مفعول، پھر اس ایک مذکر نے اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ یعنی تقدیر میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں شامل ہیں، کہ وہ عمل اس کا، یعنی مقدار عمل، مدت زندگی، اس کا رزق اور اس کا شقی یا سعید ہونا، یہ 4 چیزیں اس کی تقدیر میں لکھ دی۔ ثم، پھر کچھ دیر کے بعد، فوراً نہیں، پیدا نطفے سے پیدا کرنے کے فوراً بعد اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ پھر ثم، تھوڑی دیر زندگی گزارنے کے بعد، اس کو بڑا ہونے کے بعد اس کے لیے راستے، یہ راستے جو ہے نا، ثم عطف ہوا، السبیلا یہ مفعول بہ، کیوں؟ منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت یہ فتحہ۔ یسرا، پھر ہوا اس میں فاعل، یسرا فعل آسان کر دیا، ہو مفعول، اس انسان کے لیے اس نے اس کا راستہ آسان کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کچھ زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ عطف اماتا، اس کو موت دے دی، تو اماتا میں بھی ہوا ضمیر فاعل، پھر یہ فعل، اور ہو مفعول، یہ ہو۔ موت دینے کے فوراً بعد، یہ نوٹ کریں آپ، فا کو اس جگہ پہ ثم اماتا ثم اکبرا ایسے نہیں آیا، کیونکہ ثم اور فا میں فرق ہے، تو موت دینے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو قبر میں پہنچا دیا، تو پھر یہ عطف ہے۔ اکبرا قبر سے، پھر یہ باب افعال سے، اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے، اور یہ فعل ہے، ہو مفعول، سارے جملے ایک ہی طرح کے ہیں۔ ثم، پھر عطف، یعنی قبر میں ڈالنے کے کچھ دیر بعد، فوراً نہیں، کیا کیا؟ اذا شرطیہ، یہ جملہ شرطیہ ہے، شاء ہوا فعل اور ہوا فاعل، فعل جمع فاعل، اس میں مفعول نہیں ہے، تو جو شرط ہے مفعول نہیں ہے، جواب شرط میں شرط میں مفعول بھی نہیں ہے، اور جواب شرط میں مفعول ہے۔ ثم اذا شاء، جب وہ چاہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اذا یہ کلیہ ہے، جمع ماضی از اکول ٹو مضارع، تو جب وہ چاہے گا انشرہ، اس کو دوبارہ زندگی بخش دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس میں بھی ہوگا فاعل، فعل انشرہ، ہو مفعول بھی، یہ بھی انسان کی طرف ہی ہے۔
تو پھر اس کو دوبارہ زندگی بخشے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی باتیں ہماری آج کی ان آیات 17 سے لے کے 22 تک. تمام آیات حروف عطف کے ساتھ ہیں. تو فا حرف عطف فقدرہ یعنی من نطفۃ خلقہ سے شروع ہو کر، یعنی اس جملے کو ہم کہیں گے یہ معطوف علیہ ہے، اور اس کا یہ معطوف اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس اور سادس، یعنی 6 معطوفات کے ساتھ یہ ایک مرکب عطفی ہے. پانچ معطوف لکھے ہیں ہم نے، 6 غلط کر دیے. تو ثم السبیل یسرہ، ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. ثم السبیل یسرہ یہ معطوف ثانی، یہ معطوف ثالث، اور فاقبر معطوف رابع، اور یہ ثم کے بعد معطوف خامس. تو یہ 5 معطوفات کے ساتھ یہ ایک جملہ معطوفہ بنا. وما علینا الا البلاغ.